بیان کریں گے مدنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یکم ہجری سے لے کر آگے وصال مبارک تک مختصر واقعات ہیں بچوں کے لیے، آپ سب کے لیے۔ ویسے کوشش کریں کہ کتابیں ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، ان کو ضرور مطالعہ کیا کریں، ان میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہمیں اپنے کریم آقا لجپال آقا کی زندگی مبارک کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، ہماری زندگی کبھی بھی اچھی نہیں گزر سکتی۔ تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، یکم ہجری، پہلی ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں رہے، جو کہ سطح زمین سے 5400 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اور اس واقعے کو، پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہ وہ ان دونوں میں سے، اب یہ 2 ہستیاں تھیں نا، اور وہاں پہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پہ سکینہ نازل فرمایا۔ سکینہ مطلب سکون، فرشتے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نازل فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے اندیکھی مخلوق سے آپ کی مدد فرمائی۔ تو غار ثور مطلب اتنی اونچی، اور وہاں پہ پھر جہاں پہ کبوتر نے انڈے دیے غار کے باہر، اور مکڑی کا جالا، اور یہ بڑے پیارے واقعات ہیں، اور اس غار کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اور جب اس غار سے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کر آئے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک پہنچے، وہ بھی ایک بڑی پیاری کیفیات ہے کہ دیکھیں جب دونوں تشریف لے کر آئے اور 3 دن 3 راتیں حضور کی خدمت میں رہے، اور اتنا کرم ہو گیا کہ عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قربت نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ اور پھر صدیق خود کھڑے ہوئے اور کپڑا لے کے حضور پہ سایہ کیا تاکہ پتہ چلے آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ تو اتنی شکل و صورت میں شباہت حضور نے ان کو عطا فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح بڑے بڑے محبت کے واقعات ہیں یہاں پہ، تو ہم ذرا بچوں کے لیے اس کو مختصر کہہ رہے ہیں، عام ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، تاکہ ذوق شوق پیدا ہو کہ آپ لوگ بھی اس کا گھروں میں جا کے مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو قباء میں پہنچے، اور 4 دن کے آپ فرمایا قباء میں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اب دیکھیں مسجد قباء، اچھا مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کے باہر ابن ماجہ کی جو حدیث پاک ہے وہ بڑی سی انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا حدیث پاک ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مکہ میں تو مکہ والے تو عمرہ کر لیں گے، ہم تو مدینے میں رہتے ہیں، بڑی دور رہتے ہیں، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، آج کل تو بسیں ہیں، ویگنیں ہیں جناب صاحب، ریل گاڑی ہے، بڑی ٹرانسپورٹ ہے، جہاز بھی چلا جاتا ہے، تو تب تو لوگ پیدل چلتے تھے، خچروں پر، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، بڑا دن لگتے تھے۔ تو عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد قباء میں 2 نفل پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول عمرے مطلب قبول ہی قبول ہے۔ مطلب دیکھیں کہ آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی شان ہے، وہ قبول کرے نہ کرے، لیکن یہاں پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مدینے والوں کے لیے قبول ہے۔ تو آج بھی لوگ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ مسجد قباء میں جا کے 2 نفل ضرور ادا کرتے ہیں۔ اور بعد میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنی تعمیر ہوئی تو حضور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مسجد قباء تک ڈیلی جاتے تھے، واک کرتے تھے، ماشاءاللہ سے واک کرتے ہوئے جاتے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرماتے، اور وہاں پہ کنواں تھا جو کہ خیر اب بند ہو چکا ہوا ہے، اس دور میں وہ کنواں تھا، وہاں پہ بیٹھ کر حضور علیہ السلام اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پھر انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ جو تھا وہ قائم کیا گیا، یعنی ہر مہاجر کا انصار بھائی ہو۔ مہاجر جو ہجرت کر کے آئے، انصار مدینہ جو مدینے میں رہنے والے لوگ تھے، ظاہری بات ہے ان کی ساری جائیدادیں، ان کا گھر بار، پیسہ سب مکہ میں رہ گیا، لوگوں نے لوٹ لیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ مدینے پاک میں تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اور اس میں کیا ہوا کہ جس کے بعد 2 گھر تھے اس نے ایک گھر اپنا ایک مہاجر بھائی کو دے دیا، یہاں تک کہ 2 سواریاں تھیں وہ دے دی، ایک دے دی، کسی کے پاس باغات تھے انہوں نے ایک باغ دے دیا، کسی نے اپنی پوری جائیداد میں حصہ دار بنا لیا، یہاں تک کہ کئی لوگوں نے طلاقیں دے کے اپنی بیویوں کو، کہ جناب اس دور میں لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے،
دیکھ کر کہا کہ تم میری بیوی سے شادی کر لو، کہ جو لوگ ایسے تھے کہ جن کی بیویوں کو قتل کر دیا گیا تھا یا جن کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کے ساتھ. تو خیر اتنی بڑی مثال ایک دنیا میں ہمیں اور کہیں نہیں ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلب ماشاءاللہ سے قائم فرمائی. پھر مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا. مدینہ میں سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا. آج دیکھیں وہاں پہ ماشاءاللہ جس جگہ پر بنو نجار کی بچیوں نے، قبیلے کی بچیوں نے نا کھڑے ہو کر پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج وہاں پہ سعودی حکومت نے ماشاءاللہ بچیوں کے لیے ہی مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہوا. ابھی جب ماشاءاللہ بھی حاضری ہوئی تو وہاں پہ شروع ہو چکا ہوا تھا اس کی تعمیر. اور اس کے سامنے ہی مسجد جمعہ ہے کہ جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز جمعہ جو تھی وہ ادا فرمائی تھی. کہاں یہ سب مسجد قباء کے پاس ہے. مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ رستہ آتا ہے جہاں پہ بنو نجار کی لڑکیوں نے دف بجا کر اور اس کے اوپر یہ کلام پڑھا تھا طلع البدر علینا. اکثر لوگ خیر اس چیز کا انکار کرتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ جگہیں آج بھی موجود ہیں. اگر یہ قصہ کہانی کی باتیں ہوتی تو وہ جگہ موجود ہی نہ ہوتی وہاں پر. تو مدینے والوں نے بڑی خوشی سے حضور کا استقبال فرمایا. پھر مملکت اسلامیہ کی مدینے میں بنیاد رکھی گئی اور یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا. اچھا آپ کو پتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹ پہ تشریف فرماتے. اب جب لوگوں سب کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر تشریف لے کر آئیں، حضور ہمارے گھر کو رونق بخشیں، ہمارے گھر اللہ کی رحمت آئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرما دیا. فرمایا جہاں یہ اونٹ یا اونٹنی جو بھی ایک سواری تھی ماشاءاللہ، فرمایا کہ جہاں بھی یہ اونٹ جا کے رکے گا وہاں پر جو ہے نا وہ رہائش ہوگی. اب وہ رکا بھی کہاں پر؟ اب وہ گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا. کہنے کو تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، لیکن ایک بادشاہ نے 500 سال پہلے وہ گھر بنوایا تھا. اس کے علماء نے اس کو بتایا تھا کہ جناب آخری نبی اس شہر میں تشریف لے کر آئیں گے. اس نے وہ شہر آباد کیا تھا اور پھر وہاں پہ اس نے خط لکھا تھا کہ جب اللہ کے رسول تشریف لے کر آئیں تو ان کو یہ خط دینا کہ میں، اور خط نسب در نسب بھی چلا اور پھر وہ خط حضور کو پیش کیا گیا اور وہ حضور پر ایمان لے کر آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے 500 سال پہلے ایمان لا چکا ہوا تھا. کتنی بڑی بات ہے. اور وہ گھر حضور کا ہی گھر تھا اور اس نے حضور کے لیے ہی وہ بنایا تھا اس کا. اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھا، وہ کیئر ٹیکر تھے اس گھر کے. گھر ان کا نہیں تھا بلکہ وہ کیئر ٹیکر تھے اس گھر کو سنبھالنے والے. لیکن وہی بھی بڑی محبت بھری باتیں ہیں کہ وہ کیسے پھر جب سرکار تشریف لے کر آئے تو وہ پھر کیسے اس گھر میں رہے، کتنا ادب کیا. اور صحابہ میں جو ادب ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں آیات بھی نازل فرمائی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اچھا جی، پھر مملکت اسلامیہ کی جو پہلی ریاست مدینہ کی جو بنیاد رکھی، ایک ریاست کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رکھی. اور پھر کیا اسے کہتے ہیں، ایک ریاست کے باقاعدہ اصول اور ضوابط اور قانون جو تھے وہ وہاں پہ رائج کیے گئے، بنائے بھی گئے اور عمل درآمد بھی کیا گیا. پھر حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی شادی ہوئی، رخصتی ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے. یہ بھی پہلی شروع کی ہی بات ہے کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں عیسائی یہودیوں کے پاس تھے، پھر عیسائیوں کے پاس آئے حق اور سچ کی تلاش میں. تو جو لوگ تھے پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ ابھی آخری نبی کا زمانہ قریب ہے اور آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان سے علم حاصل کر ان پر ایمان لے کر آئیں. اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے. بھی بڑا پیارا واقعہ ہے کہ انہوں نے صدقہ پیش کیا، نبی کی پہچان کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے. پھر ہدیہ پیش کیا کہ آپ نے ہدیہ قبول فرمایا. اور پھر مہر نبوت کی زیارت انہوں نے فرمائی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت دونوں کندھوں مبارک کے درمیان میں پچھلی طرف جو تھی نا وہ تھی، اور وہ کیا تھا کہ کبوتر کے انڈے کے سائز کی چھوٹی سی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. تو وہ بہرحال انہوں نے ماشاءاللہ زیارت فرمائی. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ مہر نبوت ہی جو ہے وہ نشانی ہے. پھر اس کے بعد اذان کا حکم نازل ہوا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی. کتنی بڑی بات ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی ہجری میں چلتے ہیں تو مسلمانوں پر جہاد فرض کیا گیا. قبلے کی سمت بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جو تھی وہ 15 رجب کو تبدیلی کا حکم ہوا. اچھا آج بھی وہ جو ہے مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے، آج بھی وہ موجود ہے کہ مطلب اس طرف سمجھ لیں کہ وہ سجدہ کرتے تھے، اس طرف تھی
کیا کہتے ہیں بیت المقدس، تو بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہے، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہے کون سی؟ خانہ کعبہ. مطلب یہاں پہ سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن حضور کے دل میں تھا کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا خانہ کعبہ. حضور کا دل اقدس جو تھا اس کی طرف مائل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جو آپ کا دل کرتا ہے ویسے کر لیں. اگر آپ کو خانہ کعبہ سے محبت ہے تو آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر لیں. تو نماز کے دوران ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اپنا رخ مبارک جو ہے وہ تبدیل فرمایا اور اس کی طرف کیا. اور تب دیکھیں پھر جہاد کا حکم بھی تبھی آیا 2 ہجری میں. پھر روزے، زکوٰۃ اور صدقہ، فطر اور عیدین کی نماز کا حکم بھی نازل ہوا. پھر اس کے بعد رمضان مبارک 17 رمضان مبارک جمعے کے دن غزوہ بدر، جو پہلا اسلام کا بڑا غزوہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، اور کفار کی تعداد 1000 تھی. مطلب 313 لوگ اور 1000 لوگ. ہمیشہ اسلام کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ ہمیشہ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ کم تعداد میں ہوئے ہیں، کفار ہمیشہ زیادہ تعداد میں ہوئے ہیں. اور ہمیشہ جب مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس کے نبی پر بھروسہ کیا، تو اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کی مدد فرمائی. آج بھی اگر مسلمان اپنی کم تعداد کو چھوڑے بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لینا تو پھر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. تو دیکھ لیں ہمارے فلسطین کے جو ساتھی ہیں کم تعداد میں ہیں. مسلمان تو خیر اس ٹائم پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے، لیکن جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے. لیکن وہ دیکھیں کہ انہوں نے ہار نہیں مانی، وہ بھی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کے بچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. سارا اقوام متحدہ سو کالڈ ساری یونیسیف، وہ بڑی بڑی ریاستیں، بڑے بڑے قانون دان سب خاموش ہیں. مطلب مسلمان کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اندازہ کر لیں. تو یہ کوئی ایک چٹا گھوڑا بندہ مر جائے تو تمام میڈیا اس پہ شور مچاتا ہے، لیکن مسلمان میں کوئی بچوں کو زندہ مارا جا رہا ہے، بچیوں کو، خواتین کو، نہتے ہیں مسلمانوں کو، تو لیکن سب لوگ مجرمانہ خاموشی میں ہوئے. تو اصل غیرت مند جو ہیں وہ تھوڑے سی مسلمان ہیں ہماری پوری دنیا میں، جن کے اندر غیرت پائی جاتی ہے، جن کے اندر ایمان پایا جاتا ہے. اب دیکھ لیں پھر ہمارے ایمان کی حیثیت کیا ہے کہ ہم تو ان کے بارے میں بول بھی نہیں سکتے، بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی ایجنسی نہ چکے لائیے. اور وہ تو باقاعدہ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنی بقا کے لیے. تو بہرحال اس کے بعد پھر 70 مشرکین قتل ہوئے. میں ابو جہل بھی قتل ہوا غزوہ بدر میں، اور میہ بن خلف جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرتا تھا، اور اس میں 14 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے. اچھا ان میں 70 جو قید بھی ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا کہ تمہارے میں سے ایک بندہ ہمارے 10 بندوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ اندازہ کرو، حضور نے فرمایا علم حاصل کرنا مرد پر بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض قرار دیا گیا. یہ بڑی بات ہے. جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تعلیم کے لیے جو تھا نا وہ سارا سیٹ اپ تعمیر بنایا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی، ان کو لکھنے پڑھنے کے لیے بھی. اب دیکھیں تب تو ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، ابھی تو تب احادیث لکھی جا رہی تھیں، صحابہ کرام اپنے ذہنوں میں ان کو نقش کر رہے تھے. ابھی پراپر قرآن پاک کتاب کی صورت میں نہیں آیا تھا. تو ان کو کیا پڑھانے کے لیے حضور نے فرمایا؟ وہ جو کافر تھے ان کو تو قرآن و حدیث تو آتا ہی نہیں تھا، تو ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. مطلب جو چیزیں اس دور کا جو علم تھا، جو ظاہری بات ہے لکھنا پڑھنا آئے گا تو وہ پھر علم حدیث لکھ سکیں گے، یا قرآن پاک کی آیات جب حضور لکھواتے تو اس کو لکھ سکیں گے اور یاد کر سکیں گے. تو اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم حاصل کرنے کے اوپر بڑی توجہ دی. جہاں پہ جہاد بھی ہو رہا ہے، دیکھیں ریاست مدینہ بنائی جا رہی ہے، ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، تو وہاں پہ علم کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا. اور صرف مردوں کے نہیں، عورت کے علم کے لیے بھی حضور نے بہت زیادہ زور دیا کہ جہاں پہ آپ کو دستکاری کا علم آنا چاہیے، وہاں پہ آپ کو لکھنے پڑھنے کا بھی علم آنا چاہیے. تو وہ بڑے فضول سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کا اسلام میں نہیں موجود ہے پڑھنا لکھنا. اگر نہیں موجود ہے تو سورہ نساء کیوں ہے اس کے اندر، سورہ نور کیوں ہے اس کے اندر، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں کیوں یہ آیات نازل ہیں؟ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو علم سکھایا؟ اور کیوں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن باقاعدہ مختص کیا ہوا تھا خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے؟ بہرحال کئی ایسی خواتین ہیں پھر جنہوں نے بڑے آگے جا کے بڑی جگہوں پہ جا کے دین اسلام کو پھیلایا بھی. تو اسی طرح بہرحال پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے باقاعدہ نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اور پھر باقی جو غزوات تھے وہ بھی انہی سالوں میں لڑے گئے، انہی سالوں میں ہوئے.
بہرکیف یہ مختصر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے آگے جو غزوات ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، ان میں کیا کیا معاملات ہوئے، اور پھر جو احکامات ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کے سینوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے منور فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔